تقدیر پر ایمان لانا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کی تعریف یہ ہے کہ ہر خیر و شر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق ہر خیر و شر کے لکھ دینے کا حکم دے دیا۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں، یعنی جو کچھ ہونے والا تھا اور جو کچھ بندہ کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے علم ازلی کے مطابق جانا اور اس کے لکھ دینے کا حکم دے دیا۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو لکھ دیا گیا ہے وہ بندے کو کرنا ہی پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو بندہ کرنے والا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی جان لیا اور اس کے لکھ دینے کا حکم دے دیا۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ فرض اور لازم ہے، اور اس کا انکار کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 49 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے اندر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ ان لوگوں کے رد کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے تھے اور تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ تقدیر کا انکار کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ فرمایا سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یعنی اس چیز پر ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز میری رسالت، یعنی وہ بندہ یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور فرمایا تیسری چیز یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر وہ ایمان لائے۔ اور چوتھی چیز فرمایا وہ تقدیر ہے۔ ان 4 چیزوں پر جب تک بندہ ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں احادیث کریمہ میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ اس امت کے مجوسی ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد شریف حدیث نمبر 4691، 4692، اور اسی طرح مسند امام احمد کے اندر حدیث کا نمبر ہے 5584۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ قدریہ وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا ان مریضوا فلا تعودوہم، اگر یہ مریض ہو جائیں، بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو۔ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، فرمایا اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اور اسی طرح اگلی حدیث میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا کہ ہر امت میں مجوسی ہوتے ہیں، اور اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لا قدرہ، کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے۔ اور حضور نے آگے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس امت کے مجوسی ہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اور حضور فرماتے ہیں ہم شیعۃ الدجال، یہ دجال کے ساتھی ہیں، دجال کے ساتھی ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس میں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ تقدیر کے بارے میں بحث کرنا، تکرار کرنا اس سے منع کیا گیا ہے کہ تقدیر کے معاملات ایسے ہیں کہ جو عقلوں میں آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا تقدیر کے حوالے سے بحث کرنا، تکرار کرنا یہ درست نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو تقدیر کے حوالے سے بحث اور تکرار کرنے سے منع فرما دیا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 85 میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تقدیر پر بحث اور تکرار کرنے سے منع کر دیا۔ تو جب اتنی بڑی ہستیوں کو سرکار علیہ السلام نے تقدیر کے حوالے سے بحث اور تکرار کرنے سے منع کر دیا ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو اس لیے صرف اس بات کو یاد رکھیں کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے، اور اس بات کو بھی سمجھا جائے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، یعنی من وجہن اختیار بھی ہے اور من وجہن اختیار نہیں بھی ہے۔ انسان مختار کل بھی نہیں ہے اور انسان مجبور محض بھی نہیں ہے۔
تو تقدیر پر ایمان لانا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور اس کا انکار کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔